السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ لینا کیسا ہے، یعنی وسیلہ غیر اللہ جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم، احادیث کریمہ اور دلیل عقلی، دلیل شرعی دونوں میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس میں جو باریکیاں جو لوگ جس طریقے سے عوام الناس میں پیش کرتے ہیں اس چیز کو بھی میں سامنے آپ کے رکھوں گا۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ انبیاء اور اولیاء وغیرہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ تو براہ راست اولیاء سے ہی دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: اس سوال کا جواب دینے سے قبل ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ابتداء وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے آپ جان لیں۔ ابتداء وسیلہ کا مطلب سب سے پہلے جان لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ لغت کی مشہور کتاب، یعنی ایک مشہور ڈکشنری ہے جس کا نام فیروز اللغات ہے، مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم کی یہ کتاب ہے فیروز اللغات، انہی کی ڈکشنری لکھی ہوئی ہے یہ۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وسیلہ کا معنی ذریعہ، واسطہ، سبب، سہارا، آسرا، حمایت، مددگار، دستگیری وغیرہ درج ہیں فیروز اللغات میں۔ یاد رہے کہ اس وسیلہ کو توسل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ وسیلہ کے تمام معنوں پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کو اختیار کرے گا وہ یقیناً عاجز و مجذوب اور محتاج ہی ہوگا، کیونکہ جس کو سہارا چاہیے، جس کو وابستگی چاہیے، جس کو ذریعہ چاہیے، جس کو حمایت چاہیے، جس کو آسرا چاہیے، یعنی جس کے ذریعے وہ اپنی حاجت پوری کرے، تمام روائے کے درمیان جو واسطہ ہوگا اسی کو وسیلہ کہلایا جائے گا۔ اور لہذا اس طرح تین ذاتیں سامنے آئی، تین باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ دیکھیے، وسیلہ پیش کرنا نمبر 1، نمبر 2 پہ ہے جس کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، نمبر 3 جس کے حضور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب وسیلہ تلاش کرنے کا حکم، اب اس کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، کیا جو ہماری باتیں، تین باتیں جو نکل کر آئی ہے وسیلہ پیش کرنے کے تعلق سے، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن نے اس کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے وسیلہ تلاش کرنے کے تعلق سے۔ مذکورہ تمہید پیش کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فضل و عطا سے جو وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے وسیلہ تلاش کرنے کا قرآن میں کیا حکم ہے، یعنی قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے قرآن میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ قرآن کا حکم تھا۔ حکم قرآنی سے جب وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ملا تو اب یہ بھی جاننا ہوگا کہ آپ کو کس چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور کس چیز کو نہیں۔ قرآن نے تو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کس چیز کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور کس چیز کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وسیلے کے اقسام، اس کو سمجھنے کے لیے یعنی وسیلہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اب سب سے پہلے تفصیل ایک بات آپ غور کے جب تک نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ایک چیز کو آپ غور کریں۔ سب سے پہلی بات، اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا، یعنی آپ نے جو اچھے اعمال، جو نیک اعمال کیے ہیں اس کا وسیلہ بنانا۔ نمبر 2، انبیاء اور اولیاء کے مقام و مرتبے وغیرہ کا وسیلہ پیش کرنا۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا بنانے پر بہت ساری دلیل ہے، اور ایک مشہور حدیث بھی ہے جس میں 3 شخص جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور وہ حالت سفر میں غار میں ٹھہرنے اور غار کے منہ پر ایک بھاری چٹان آ ٹھہری اور پھر وہ لوگ اسی کے اندر قید ہو گئے۔ اس کے تعلق سے بھی یہ ہے، یعنی اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا۔ اگر شارٹ میں اس کو ایکسپلین کروں، کافی یہ حدیث پاک بہت لمبی ہے اور اس کی تفصیل اگر میں بتاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک نقل ہے، بس شارٹ میں ایکسپلینیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 3 شخص تھے جو حالت سفر میں تھے اور غار میں وہ لوگ آرام کے تعلق سے گئے۔ اب وہ آرام کے تعلق سے جب گئے تو غار کے منہ پر چٹان آ کر گر گئی، گرنے کی وجہ سے جو نکلنے کا راستہ تھا وہ بلاک ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ کیسے نکلا جائے، کیسے نہیں نکلا جائے۔ تو وہ تینوں لوگ اپنے اپنے نیک اعمال تھا، یعنی جو لوگ وہ اچھے کام کیے اپنی زندگی میں اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا الہی میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے
میں نے ان سے پہلے، بچوں سے پہلے، خدام سے پہلے کسی کو میں نے دودھ نہیں دیا، یعنی میں کسی کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیوں کو تلاش میں نکلا اور کافی دیر ہوا اور کافی تاخیر سے واپس لوٹا تو والدین سو چکے تھے، ان کے لیے میں دودھ لایا، لیکن انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے کہ پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا پسند کیا۔ بچے میرے پاؤں کے بل بلخ رہے ہیں، اگر میں نے یہ اعمال تیری رضا کی خاطر کیا تو اس چٹان والی جو مصیبت ہے اس کو دور فرما دے، اور چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ یعنی اس شخص نے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ میں ہر روز لکڑیاں کاٹ کر تراش کر کے لاتا ہوں، ایک دن تاخیر ہو گئی، اور میری عادت یہ تھی کہ میں پہلے ماں باپ کو دودھ دیتا تھا، پھر بچوں کو، پھر خدام وغیرہ کو، لیکن اس رات یہ ہوئی معاملہ کہ وہ شخص تاخیر سے آیا، تاخیر سے آنے کی وجہ سے پھر دودھ وغیرہ جب نکالا جانوروں سے، پھر دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، تو اس شخص کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ماں باپ کو جگائیں، والدین کو جگائیں، وہ شخص وہیں کھڑا رہ گیا، نہیں جگایا، بچے بلختے رہ گئے۔ تو اس شخص نے کہا یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، میرے رب اگر یہ میرا عمل پسند آیا ہے، یا رب کریم تو اپنے فضل و عطا سے اس چٹان کو تھوڑی سی ہٹا دے، یعنی اپنے فضل و عطا سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو چٹان جو تھی دروازے پر وہ تھوڑی سی سرک گئی، یہی نہیں بلکہ 2 اور لوگ تھے، یعنی ٹوٹل 3 لوگ پھنسے تھے، تو اور 2 لوگ بھی اپنا اپنا نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا کہ ایک شخص جو اپنے چچا زاد بہن سے اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اس وقت برا تھا، تو اس کی بہن نے اسے ڈرایا خوف خدا سے، تو وہ شخص باز نہیں آیا، لیکن قحط کے عالم میں، یعنی قحط سالی جب پڑی گئی تو اس کی بہن کے گھر پر کافی غربت ہو گئی اور پیسے نہیں تھے کہ وہ اخراجات سنبھال سکیں، تو وہ 100 روپے یا 100 دینار اس نے بطور قرض کے لیے مانگی، تو وہ شخص قید لگا دیا کہ تم میرے ساتھ تنہائی میں ایک رات گزارو۔ تو وہ چچا زاد بہن کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، ناحق ایسا گناہ مت کرو۔ تو شخص کے دل میں خیال آیا اور اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، خوف الہی اس کے دل میں پیدا ہو گئی، پھر وہ شخص توبہ کر لیا۔ وہ بھی رب کے بارگاہ میں دعا کرتا، اے اللہ اگر یہ میرا عمل میں نے جو کیا تیری رضا کے خاطر تھا تو ہمیں یہ مصیبت سے درکنار فرما دے اور یہ چٹان ختم فرما دے۔ اسی طریقے سے 3 لوگوں نے اپنی اپنی پریشانی اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا۔ یہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا۔ ہم نے بتایا وسیلہ یہاں پر اگر ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں تو وسیلہ پھر 2 قسموں پر منقسم ہے، یعنی ایک ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا، نمبر 2 انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا۔ یہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اس میں انکار تو جائز ہی نہیں ہے، اس میں انکار کسی اینگل سے جائز نہیں۔ اب آئیے ذات وسیلہ، وہ تھا اعمال صالحہ کا وسیلہ اور یہ ہے ذات وسیلہ، یعنی جبکہ انبیاء کرام کی ذات سے بطور وسیلہ پیش کرنا، اس پر ایک حدیث بھی پہلے آپ ملاحظہ فرما لیجیے، یعنی آپ سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو تو اس کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دعا فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعات نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اللہ میرے متعلق آپ کی شفاعت قبول فرمائے۔ پھر وہ شخص نے دعا کی، اور ابو الاسحاق ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ احمد شاکر جو 1388 ہجری میں آپ نے اس حدیث پاک کی جو سند کہی ہے وہ صحیح ہے، مسند احمد تحقیق احمد شاکر میں جلد 13 میں یہ موجود ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے بات واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام کا وسیلہ دینا بھی یہ جائز ہے، یعنی انبیاء کرام کا وسیلہ
دینا یہ جائز ہے۔ آقا کریم کی زندگی مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ نابینا شخص آیا، آقا کریم کے بارگاہ میں دعا کی، حاجت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا آقا جان رحمت سے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ جو میں نابینا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تم چاہو تو میں اس دعا کو مؤخر کر سکتا ہوں۔ مؤخر کا مطلب ہوتا ہے یعنی بعد میں تھوڑی تاخیر سے کر سکتا ہوں، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن وہ شخص کہا، یعنی عرض کیا آقا کریم کے بارگاہ میں آپ دعا فرما دیجئے، تو آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دعا قبول ہو گئی آقا کے وسیلے سے۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہو، یہ ہے ذات وسیلہ۔ ایک تھا اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا، ایک ہے ذات وسیلہ یعنی انبیاء کرام کا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے اولیاء کرام کے وسیلے سے دعائیں۔ اب اس کے تعلق سے بھی میں ایک روایت پہلے پیش کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کے دعا کرتے اور عرض کرتے اے اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے بارش کے دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برستا تھا، اب ہم اپنے نبی کے یعنی محترم کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرت انس نے کہا پھر لوگوں پر بارش ہوتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صرف اسی کے بات ہی بلکہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مینشن کی گئی ہے، حدیث نمبر 965 ہے۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی، انبیاء اکرام کی ذات کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز ہے اور اولیاء اکرام کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا آپ کے دادا یا آپ کے والد یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہاں یہ اولیاء میں شامل ہوں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام کے وسیلہ سے بھی دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء یا اولیاء کرام کا یہ جو اختیارات ہیں یا ان کے پاس جو پاوریں ہیں یہ ان کی ذاتی ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے پاس جو بھی پاوریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی مانتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی شخص ذاتی مانتا ہے تو اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بھی ذاتی نہیں مانتے بلکہ ہم عطائی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے اولیاء کو یہ جو پاور عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے، یعنی رب کی جانب سے عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ذاتی مانتا ہے تو یہ شرک ہوگا، لیکن یہ عطائی ہے، اور بحمد تعالی ہم لوگ بھی اس کو عطائی ہی مانتے ہیں۔ تو عطائی ماننا اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو اتنے علوم و فنون سے نوازا ہے تو اپنے محبوب کو کتنے علوم و فنون کتنی طاقتوں سے نوازا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے وہ ساری چیزیں آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب آپ بتائیں اس رسول سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، کون سی چیز بچی ہوئی ہے جو رب نے ہی بتایا اپنے محبوب کو؟ یہ تو پھر خواہ مخواہ ایسے لوگ ہیں جو واٹس ایپ یونیورسٹی اور چیٹ جی پی ٹی جیسے یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے سوچتے ہیں بس دین اسی میں ہے، 2 کتابیں پڑھ لیے، تھوڑی سی ریسرچ کر لیے چیٹ جی پی ٹی سے، چند سو کالڈ اپنے آپ کو فراڈ اسکالر کہنے والے گھٹیا لوگوں کی لوگ ویڈیوز ان کی سمجھتے ہیں، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تحقیق بہت قدیم ہے اور پڑھائی اتنا آسان نہیں کہ 2 کتابیں پڑھنے کی دین اسلام کی تعلیم پوری ہو گئی، شریعت مصطفیٰ مکمل، ایسا نہیں ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم۔